اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ قرآن پاک کے 8ویں پارے کے ترجمے میں سے کچھ آیات کا ترجمہ سنیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 129 کا ترجمہ ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ جیسے رعایا ہوگی ویسے ہی ان کے حکمران ہوتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 141۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ، کچھ زمین پر چھپے چھائے ہوئے اور کچھ بے پھیلے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ۔ کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے، اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بیجا نہ خرچو، بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ یہ فضول خرچی کے بارے میں ہے کہ بیجا نہیں خرچنا چاہیے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے آپ سے اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لیتے تھے، کوئی حلال، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی 151۔ اس کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو۔ آیت نمبر 159 فرقے کے بارے میں ہے کہ لوگوں نے الگ الگ فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ پہلے مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس حوالے سے آیت نمبر 162 اور 63 کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہیں، جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 4 میں عذاب کا وقت بتایا ہے، مطلب آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کیں تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے۔ شیطان ابلیس نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے بندوں کو ہر طرف سے، چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے حق پہ ہوگا، سیدھے رستے پہ ہوگا، اس کو تو میں جنت دوں گا، اور جو تمہارے ساتھ ہوگا ان سے میں دوزخ بھر دوں گا۔ اس حوالے سے آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستہ پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ آیت نمبر 20 سے اس بارے میں ہے کہ شیطان نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکایا جب وہ جنت میں رہتے تھے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی، اور بولا تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی، اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے، اور ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ فرمایا اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے، فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 26 سے لباس کی اقسام بتائی ہیں، لباس کی 3 اقسام۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس
وہ سب سے بھلا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ آیت نمبر 31 اس حوالے سے ہے کہ لوگ جب حج وغیرہ پہ جاتے تھے پہلے دور میں، تو وہ وہاں پہ جا کے چکنی زیادہ چیزیں یا مرغن غذاؤں سے تھوڑا پرہیز کرتے تھے۔ پھر ان کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ دوزخ والوں سے اللہ آیت نمبر 38 میں فرمائے گا، اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ۔ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے، اے رب ہمارے، انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونا عذاب دے۔ فرمائے گا، سب کو دونا ہے مگر تمہیں خبر نہیں۔ اور پہلے پچھڑوں سے کہیں گے کہ تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے، تم چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا۔ آیت نمبر 44 اس بارے میں کہ جنت میں جنتی دوزخیوں سے کہیں گے، اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں، اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر۔ آیت نمبر 46 میں اعراف کا بتایا گیا کہ اعراف والے کچھ لوگوں کا ہے، کچھ بعض مفسرین کا فرمانا ہے کہ اعراف والے وہ والے لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی، وہ بیچ میں ہوں گے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام ہوں گے اعراف میں، کیونکہ وہ دونوں کا حل دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے آیت نمبر 46 کا، اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریقوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہیں۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی کہیں گی، اے رب ہمارے، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پریشانی سے پہچانتے ہیں، کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے۔ آیت نمبر 55 میں دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ آگے اس بارے میں جو قوم لوط پہ عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے، جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ سب لوگ ضرور اپنے قرآن پاک کھول کے وہ پڑھیں۔